بسد تعظیم و تکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند اخلاقی اصول ہے، ان میں سے نمبر 1 یہ ہے، کسی شخص کو مسلسل 2 بار سے زیادہ کال مت کرے۔ اگر وہ آپ کی کال نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور ضروری کام میں مصروف ہے۔ نمبر 2، کسی سے لی گئی ادھار رقم ان کی یاد دلانے سے پہلے ادا کرے، 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ، یہ آپ کے کردار کی پختگی دکھاتا ہے۔ نمبر 3، کسی کی دعوت پر مینو پر مہنگی ڈش کا آرڈر نہ دے، اگر ممکن ہو تو ان سے پوچھے کہ آپ کے لیے کھانے کا اپنی پسند کا آرڈر دے۔ نمبر 4، مختلف سوالات کسی سے مت پوچھے، جیسے اوہ تو ابھی تک آپ شادی شدہ نہیں، یا آپ کے بچے نہیں، یا آپ نے گھر کیوں نہیں خریدا، خدا کے لیے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 6، اگر آپ کسی دوست کے ساتھ ٹیکسی لے لے اور کرایہ وہ ادا کرتا ہے تو آپ اگلی بار ضرور ادا کریں۔ نمبر 7، مختلف سیاسی نظریات کا احترام کرے۔ نمبر 8، لوگوں کی بات نہ کاٹے بلکہ انہیں اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیجیے۔ نمبر 9، اگر آپ کسی کو تنگ کر رہے ہیں اور وہ اس سے لطف اندوز نہیں ہو رہا تو رک جائیے اور دوبارہ کبھی ایسا نہ کریں۔ نمبر 10، جب کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ اس کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ نمبر 11، کسی کی تعریف کرنی ہو تو لوگوں کے سامنے کرے اور تنقید تنہائی میں کیجیے۔ نمبر 12، کسی کے وزن پر کوئی تبصرہ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی، بس کہے آپ اچھے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ وزن کم کرنے کے بارے میں بات کرنا چاہے تو آپ بھی کیجیے۔ نمبر 13، جب کوئی آپ کو اپنے فون پر ایک تصویر دکھاتا ہے تو بائیں یا دائیں سوائپ نہ کرے، آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا ہے۔ نمبر 14، اگر کوئی آپ کو بتائے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو یہ نہ پوچھے کہ کس کے لیے، بلکہ آپ اچھی صحت کی دعا دیجیے۔ اگر وہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کیجیے۔ نمبر 15، جس طرح آپ ایک CEO کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں، اسی طرح اپنے آفس بوائے اور چوکیدار کے ساتھ پیش آئیے۔ اپنے سے کمتر حیثیت کے لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ آپ کے کردار کا آئینہ دار ہے۔ نمبر 16، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ براہ راست بات کر رہا ہے تو آپ مسلسل اپنے موبائل فون کی طرف نہ دیکھیں۔ نمبر 17، جب تک آپ سے پوچھا نہ جائے مشورہ نہ دے۔ نمبر 18، کسی سے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہو تو ان سے عمر اور تنخواہ نہ پوچھے جب تک وہ خود اس بارے میں بات نہ کرنا چاہے۔ نمبر 19، اپنے کام سے کام رکھے اور کسی معاملے میں دخل نہ دے جب تک آپ کو دعوت نہ دی جائے۔ زندگی آپ کو بہت خوبصورت نظر آئے گی اگر آپ اس کو مثبت پہلو سے سوچنا شروع کر دیں۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے۔ برے رویوں کو فراموش کر کے خوشی سے سرشار لمحوں کو محسوس کرنا سیکھیے۔ مشکلات کے بجائے ان کے اندر سے پیدا ہونے والی آسانیوں سے سرور حاصل کرے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غمگین رہنا چھوڑ دے، کیونکہ غم انسان کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ کر ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے خود بھی خوش رہیے اور اپنے ماحول کو بھی خوشگوار بنائیے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے دکھ نہیں ہوتا، مگر کوئی غور کرتا تو یہ جملہ بولتے وقت اس کے لہجے میں تلخی کا عنصر تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے کسی کے رویے سے فرق نہیں پڑتا، مگر کوئی اہل نظر دیکھتا تو ایسا کہتے وقت اس کی آنکھوں میں جلملاتی ہلکی سی نمی صاف نظر آ جاتی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں فیلنگ لیس ہوں، مگر کوئی اس کے دل میں جان کر دیکھنے والا ہوتا تو وہ دیکھتا کہ کتنے خواب، کتنے جذبات اور کتنی خواہشات اس کے دل میں سسک سسک کر دم توڑنے کے قریب تھی۔
وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں، مگر کوئی سمجھنے والا ہوتا تو سمجھتا کہ اسے اگر مرنے کا شوق نہیں تھی تو بھی اس میں جینے کی خواہش دم توڑ چکی تھی، زندگی کی امنگ اس میں ناپید ہو رہی تھی۔ اور میرے خیال میں تو اصلی موت تو وہی ہوتی ہے نا، کہ جب جینے کی خواہش ہی ختم ہو جائے، جب زندگی ہی مر جائے، پھر زندہ رہنے یا مر جانے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ زندگی ایسے بھی حالات بنا دیتی ہے، لوگ سانسوں کا کفن اوڑھ کے مر جاتے ہیں۔ تم گھبراتی کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے، وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نہ تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتے ان کو پھر کوئی بھی راضی نہیں کر سکتا میرے خیال میں، کیونکہ جو اللہ سے راضی نہ رہ سکا وہ بلا انسانوں سے کس طرح راضی رہ سکتا ہے؟ اور اللہ سے راضی رہنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اپنی قسمت پہ راضی رہا جائے، آزمائش کو صبر کے ساتھ فیس کیا جائے اور زبان پر شکایت نہ آئے، ناشکری نہ ہو، در در جا کے اپنی درد نہ سناتے پھرو۔ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے تو مدد بھی وہی سے ہی مانگو۔ خود ترس انسان کبھی بھی کسی بھی صورت میں اپنی غلطی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر تو خود ترسی کا چشمہ لگا ہوتا ہے۔ ساری دنیا ظالم اور اپنے آپ کو مظلوم مان کر چلتے ہیں، جو لوگ وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ حقیقی خوشی جسے ہم قلبی خوشی بھی کہہ سکتے، وہ صرف اور صرف ہر حال میں، ہر موڑ پہ، ہر پل اپنی زبان کو شکایت سے پاک رکھ کر صبر اور شکر گزاری کے ساتھ جینے میں ملے گی۔ جو لوگ کم میں خوش نہیں ہوتے، جو پاس ہے اس پر راضی نہیں رہتے، وہ زیادہ ملنے پر بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ اخلاق صرف مسکراہٹ کا نام نہیں ہے بلکہ احساس کی بلندی کا نام ہے، یعنی کسی کی خوشی اپنی خوشی اور کسی کا غم اپنا غم سمجھنا۔ خاموشی اختیار کر لے مگر گلہ مت کرے، گوشہ نشین ہو جائے مگر اپنا معیار مت گرائے، عزت نہ ملے تو کنارہ کشی کر لے، وقت کی بھیک نہ مانگے، عزت اور محبت کے بغیر کسی رشتے کا وجود نہیں۔ عزت وہ نہیں جو باتوں سے سنائی جاتی ہے، عزت وہ ہے جو عمل سے دکھائی دیتی ہے۔